الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اصبروا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم صبر کرو، اور صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے پر ڈٹے رہو اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے پر بھی ڈٹے رہو، یعنی ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے رہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے رہو، مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ پہلا حکم۔ اور دوسرا وصابروا، صابروا سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، دشمن کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹو، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، بلکہ ڈٹے رہو۔ اور تیسرا حکم ورابطوا، رابطوا سے مراد کیا ہے کہ تم اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اور مسلمان ملک کا دفاع کرتے ہوئے اور مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے ان کا دفاع کرتے ہوئے تم جمے اور ڈٹے رہو۔ یہ تیسرا حکم۔ اور چوتھا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ ان چاروں احکامات پہ عمل کرو گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیابی پا جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت اس لیے ذکر کی ہے کہ اس کا آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور جس سچویشن سے یہ ملک گزر رہا ہے اور یہ اس ملک کے رہنے والے لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس آیت کا اس صورتحال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا ہم اس صورتحال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کریں، چاروں باتوں پہ عمل کریں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی اطاعت پہ ڈٹے رہیں، فرمانبرداری کرتے رہیں اور اپنے دامن کو برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے رہیں۔ یہ بھی صبر ہے، کیونکہ برائیاں اور گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اور نحوستوں کی وجہ سے پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے ان نافرمانیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے توبہ کر کے ہم ہمیشہ نیک اعمال پہ ڈٹے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ اور دشمن اس وقت حملہ آور ہے، دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں، وہ بھی صبر کرتے ہوئے، استقامت کے ساتھ۔
اور اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلامی ملک کا دفاع کرتے ہوئے مورچہ بند ہو کر ہم اس کی حفاظت کرنے پہ ڈٹے رہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے، اس ملک کی فوج اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، اور اس ملک کی سیکورٹی فورسز اس ملک کا دفاع کر رہی ہیں، اور ملک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اور وہ مسلمان ہیں، وہ سیکورٹی فورسز مسلمانوں کا دفاع کر رہی ہیں، مسلمانوں کی جانوں کا دفاع کر رہی ہیں، مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے مورچہ بند ہو کر پہرا دیتے رہنا، حفاظت کرنا، اسلامی ملک کی حفاظت کرنا، بارڈر پہ رہتے ہوئے یا ملک کے اندر رہتے ہوئے اسلامی ملک کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، اس میں رہنے والے لوگوں کو بچانا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ایک تو اللہ رب العزت کا وہ حکم بھی ہے کہ رابطو، رباط کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پہرہ داری کرتے رہو، پاسبانی کرتے رہو، حفاظت کرتے رہو، دفاع کرتے رہو اپنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کا۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا پھر اس کی جو فضیلت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دینا اور سرحدوں کی، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا ایک دن کے لیے یہ بہتر ہے دنیا سے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے، دنیا کی تمام آسائشوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے یہ بہتر ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے ایک رات کے لیے اگر ٹھہرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث مسلم میں ہے، فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیام، ایک دن اور ایک رات دفاع کرتے ہوئے ڈٹے رہنا، ڈیفنس میں ڈٹے رہنا۔ کس کے ڈیفنس میں؟ مسلمان ملک اور مسلمانوں کے ڈیفنس میں ایک دن اور ایک رات ڈٹے رہنا، پہرا دینا، حفاظت کرنا، یہ ایک مہینے کی عبادت اور ایک مہینے کے روزوں سے بہتر ہے۔ اور جو شخص یہ کام کرتا ہے میرے عزیز بھائیوں، ان کو ہلکا مت سمجھیے، اللہ رب العزت کے بعد ان لوگوں کا ہم پہ احسان ہے، اس ملک کی فوج کا، اس ملک کی سیکورٹی فورسز کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل کے بعد اللہ نے ان کو ہماری حفاظت پہ لگایا ہوا ہے۔ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم اور کچھ نہیں تو ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اور پھر یہ لوگ، ان کی فضیلت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ، ہر میت کا عمل اس کی موت کے ساتھ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس کے نیک اعمال کا تسلسل رک جاتا ہے، الا المرابط، لیکن وہ شخص جو کہ سرحد پر دفاع کر رہا ہے مسلمانوں کا، مسلمان ملک کا، مسلمانوں کے مالوں اور ان کی جانوں کا جو دفاع کر رہا ہے، یہ شخص جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو وہ کر رہا تھا، جس پر اس کی موت آئی، اس کا عمل قیامت تک اس کے لیے جاری رہتا ہے، اور یہ شخص عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے کئی واقعات، ان میں سے صرف ایک واقعہ جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن، یعنی آج شام کا یہ واقعہ ہے اور اگلے دن یہ جنگ ہونی تھی، جنگ حنین، رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے سوال کیا اپنے صحابہ کرام سے کہ من یحرسن اللیلہ، آج کے دن تم میں سے کون ہے جو پہرا دے گا؟ صرف اس کا کام ہے پہرا دینا، حفاظت کرنا، بچانا، کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی میں آج سر انجام دوں گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو کر فلاں گھاٹی میں اس کی اونچائی پہ چلے جاؤ، چوٹی پہ چلے جاؤ، اور یاد رکھنا تمہاری طرف سے دشمن ہمارے اوپر اچانک حملہ آور نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا چلا گیا، ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ تمہارا ساتھی جو رات کو پہرے پر گیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا؟ اسی دوران میں وہ شخص نمودار ہوا، یہ انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ دیکھو تمہارا ساتھی آ گیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ آپ نے پوچھا انس یہ بتلاؤ کہ ساری رات تم جاگتے رہے اور ساری رات میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ چوٹی پہ رہنا، وہاں سے تم اترے تو نہیں تھے؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں اترا، میں اسی جگہ پہ برقرار رہا، آپ کے حکم کے مطابق میں ڈٹا رہا، حفاظت کرتا رہا، حالانکہ اس سائڈ پہ دشمنوں کی پوری فوج موجود تھی، لیکن میں وہاں پر ڈٹا رہا، جاگتا رہا، اونچائی سے میں نیچے نہیں اترا، صرف نماز پڑھنے کے لیے اترا یا پھر قضاء حاجت کے لیے اترا، بس اس کے سوا میں وہاں سے نہیں اترا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے لیے جنت واجب ہوگی، اب اس کے بعد اگر تم جنت میں جانے والا کوئی بھی عمل نہ کرو تو جنت میں لے جانے کے لیے تمہارا یہی عمل تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں رباط۔ یہ رباط ہے کہ انسان ڈٹا رہے ثابت قدمی کے ساتھ دشمنوں کے سامنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے، جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے، عزتوں کی حفاظت کے لیے انسان ڈٹا رہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہے۔ یہ بھی جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات کا سبب بنے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور صرف یہ ایمان کافی نہیں، اللہ کے راستے میں تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک تجارت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اس تجارت کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ۔ جنت میں 100 درجات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت کرے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ عزیز بھائیو اور دوستو، مسلمانوں کی خدمت کرنا اور مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے جاگتے رہنا، پہرا دینا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اسلامی ملک کی حفاظت کرنا، اسلامی ملک کے بارڈرز کی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بڑے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور بڑی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دی، یعنی جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
اور دوسری وہ آنکھ بات تحرس فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی، پہرا دیتی رہی، حفاظت کرتی رہی، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس رباط کے اندر جس رباط کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ رباط یہ جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا، مسلمانوں کی جان اور مال کا اور عزت کا اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، پہرا دینا، اس میں جہاں ملک کی فوج شامل ہے، سیکورٹی فورسز شامل ہیں، وہاں فائر بریگیڈ یعنی وہ لوگ جو کہ آگ کو بجھاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ منسٹری کے لوگ، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں اور باقی جو اسٹاف ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ زخمیوں کا علاج کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس عمل کے اندر میرے بھائیوں جو دعات ہیں، دعوت دینے والے حضرات، ائمہ دین اور اسی طرح خطباء حضرات، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ حالات شروع ہوئے ہیں تب سے ائمہ کرام مساجد کے اندر جہری نمازوں میں وہ دعائے قنوت بھی کر رہے ہیں، جس میں اس ملک کی حفاظت کے لیے دعا ہوتی ہے اور اس ملک کے باسیوں کے لیے حفاظت کی دعا ہوتی ہے، اس ملک کی حکومت کے لیے، اس ملک کی فوج کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو اس رباط کے اندر، اس عمل کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح خطباء جو کہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو، اس ملک کے رہنے والوں کو ثابت قدمی کے لیے آپ کو وہ یاد دہانی کراتے رہے کہ کس طرح اس قسم کے حالات کے اندر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور کس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے، کس طرح ان پریشان کن حالات کے اندر ایک انسان پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے اور کس طرح اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ پچھلے خطبے جو ہمارے گزرے ہیں اور اسی طرح باقی خطباء کے، اس چونکہ خطبہ وزارت الاوقاف کی طرف سے ہوتا ہے، سب کا خطبہ ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر، اس عمل کے اندر یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ آخر میں بس یہ بات کرتا چلوں کہ کویت جو ہے یہ بلد الخیر ہے اور اس ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں اہل کویت، وہ اعمال خیر کے اندر مشہور ہیں کہ یہ اس ملک کے رہنے والے اتنے اعمال خیر کرتے ہیں کہ پوری دنیا گواہی دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب میں یہ لوگ مساجد بھی بنواتے رہے، ہزاروں مسجدیں بنوائیں، ہزاروں مدارس بنوائے، ہزاروں ہسپتال بنوائے اور اسی طرح ہزاروں یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، ہزاروں بیوگان کی کفالت کر رہے ہیں، ہزاروں دعات حضرات کی کفالت کر رہے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ اس ملک کی اور ملک کے رہنے والوں کی خیر دنیا میں ایک ایک جگہ پہ، ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس ملک کی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اس ملک کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اور کچھ نہیں تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں میرے بھائیوں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو اس ملک کے لا اور اس کے قانون کے خلاف ہو، یا پھر ایسا عمل یا ایسی حرکت نہ کریں جس سے اس ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے علاوہ خود ہمارا جو رزق ہے، ہماری فیملی اور ہمارے خاندانوں کے جو رزق ہیں وہ اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں خیرخواہی کرنی چاہیے اس ملک کی اور اس ملک کے رہنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے اللہ رب العزت اس ملک کو بچائے، ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح تمام بلاد اسلامیہ کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان الظالمين۔ اللهم اكفنا شرهم بما شئت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم احفظ ولاة أمرنا ووفقهم وسدد خطاهم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة على قلوبهم وانصرهم على القوم الظالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.